محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حویلی کے باہر ایک پاگل عورت روز پتھر مارتی اور چیخیں مارتی کہ میرا بچہ واپس کرو۔ مالک نے اپنی عزت بچانے کے لیے گارڈز کو اسے گولی مارنے کا حکم دے دیا۔ جیسے ہی گن مین نے نشانہ لیا، اس پاگل عورت نے اپنی میلی کچیلی چادر سے ایک ایسی پرانی تصویر نکال کر لہرائی کہ حویلی کا مالک ننگے پاؤں بھاگتا ہوا باہر آیا اور گن مین کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا، کیونکہ تصویر میں موجود بچہ کوئی اور نہیں بلکہ میں بالکنی میں کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا جب اچانک ایک بلند آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی، میرا بچہ واپس کرو، میں تم سب کو آگ لگا دوں گی، مجھے میرا بچہ لوٹا دو۔ میری نظر بے اختیار مین دروازے کی جانب گئی تھی، جہاں پر روزمرہ کی طرح وہ عورت کھڑی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھی اور کمرے میں واپس آیا تھا۔ میری بیوی ایک طرف بیٹھی میرے کپڑے تہہ کر رہی تھی۔ اسے نظر انداز کیے میں سیدھا نیچے چلا آیا تھا اور مین دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ کھولا، سامنے ہی وہ عورت بڑا سا پتھر تھامے کھڑی تھی اور مجھے دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی، میرا بچہ مجھے واپس کرو ورنہ میں آگ لگا دوں گی، میرا بچہ مجھے لوٹا دو، میں تم سب کو ختم کر دوں گی۔ اس کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، اماں کون سا بچہ؟ یہ ملک حویلی ہے، گاؤں کے سردار کی حویلی۔ تمہیں معلوم ہے تمہاری ایک غلطی تمہیں زنجیروں میں قید کر سکتی ہے۔ جبکہ وہ روتے ہوئے بولی، میں تم سب کو آگ لگا دوں گی، مجھے کچھ بھی نہیں سننا، مجھے میرا بچہ لوٹا دو، میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی، میرا خدا تم سے ایسا انصاف لے گا تم روتے رہ جاؤ گے۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے ایک بار پھر نرمی کا مظاہرہ کیا تھا، اماں میں تمہاری باتیں نہیں سمجھ پا رہا، بلا وجہ یہاں کھڑی ہو کر شور شرابہ نہیں کرو، یہاں سے چلی جاؤ، تنگ مت کرو۔ میرے گارڈز وغیرہ بھی رائفل لے کر آگے آ گئے تھے، جبکہ وہ عورت بنا ڈرے چلاتے ہوئے بولی، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ یہ بڑی بڑی بندوقیں دکھا کر تم مجھے ڈراؤ گے، دھمکاؤ گے؟ میں تم لوگوں کا کیس لے کر تم سے بھی بڑے سردار صاحب کے پاس جاؤں گی۔ اس کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ غرور بھری مسکراہٹ میں میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے بڑا سردار یہاں کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس گاؤں کا اکلوتا واحد سردار میں ہوں، اور تم جو بات کر رہی ہو وہ بے معنی ہے۔ تمہارا کون سا بچہ ہمارے پاس ہے؟ وہ عورت روتے ہوئے بولی، میں اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگوں گی، تم ان سے بڑے تو نہیں ہو نا؟ یہ کہتے ہی اس عورت نے پتھر ایک طرف پھینک دیا تھا اور روتے ہوئے دوسری سمت چلنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے گہری نظروں سے اس عورت کی پشت کو دیکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے ایسا گمان ہوا شاید پہلے میری ملاقات اس عورت سے کہیں ہوئی ہے، لیکن میں فوراً ہی سر جھٹک چکا تھا۔ اس جیسی کئی عورتیں ڈیرے پر ملاقات کے لیے میرے پاس آتی تھیں، اپنے مسئلے بیان کرتی تھیں، ہو سکتا تھا یہ خاتون بھی انہی میں سے ایک ہو۔ میں نے ایک نظر اپنے ساتھ کھڑے گارڈ پر ڈالی تھی اور نرمی سے بولا، اس عورت کا مکمل بایو ڈیٹا نکال کر مجھے پہنچاؤ، اس سے پہلے بھی یہ کتنی بار آ چکی ہے۔ دوسرا گارڈ فوراً سے آگے آیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، سرکار یہ عورت 5ویں بار آئی ہے، ہر دفعہ ہم اس کو ڈانٹ کر بھگا دیتے ہیں، آج پہلی بار آپ کا سامنا اس سے ہوا ہے۔ بہت الٹی باتیں کرتی ہے، کبھی کہتی ہے حویلی کو آگ لگا دوں گی، کبھی کہتی ہے میرا بچہ واپس کرو ورنہ تم سب کو قتل کر دوں گی۔ عجیب عورت ہے، میں نے سوچا تھا آپ تک اس کی فریاد پہنچاؤں، لیکن پھر سوچا شاید کوئی پاگل ہو۔ اس کی بات سن کر میں نرمی سے بولا، شاید نہیں، یہ عورت واقعی ہی پاگل ہے، عجیب حرکتیں کر رہی ہے، سردار پر پتھر اٹھا رہی ہے، یقیناً دماغ سے پیدل ہے۔ یہ کہہ کر میں گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میری بیوی مین دروازے پر کھڑی ہوئی تھی۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں بولی، سائیں سرکار کیا ہوا ہے؟
کون آیا تھا؟ آپ اتنی جلدی بازی میں نیچے کیسے آ گئے؟ اس کی بات سن کر میں نے اس کا ہاتھ تھاما تھا اور اندر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، 1000 مرتبہ تمہیں سمجھایا ہے بلا وجہ پریشان نہیں ہوا کرو، تمہاری شوگر ویسے ہی بڑھی رہتی ہے، اگر پریشان ہوں گی اور مزید بڑھ جائے گی، اور بنا پردے کے تم مین دروازے کے پاس آ گئے۔ عقل نہیں ہے، وہاں پر گارڈ موجود ہے، مالی موجود ہے اور چوکی دار بھی ہے، اس بات کا ہی خیال کر لیتی۔ جبکہ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی۔ میں گھبرا گئی تھی۔ آپ اچانک نیچے آ گئے، مجھے لگا کچھ ہو گیا ہے، جبکہ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے آپ سے چائے بنانے کے لیے بولا تھا، ابھی تک آپ نے بنائی نہیں، مجھے طلب ہو رہی ہے۔ میں اپنی بیوی کو کوئی بھی الٹی بات بول کر اس کے دل میں ڈر پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھے معلوم تھا وہ کتنی معصوم ہے۔ میری بات سن کر وہ بولی، آپ نے منع کر دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو۔ خیر آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں فوراً سے بولا، آپ خود بنانا، کسی ملازمہ سے نہیں بنوانا، مجھے آپ کے ہاتھ کی چائے پینی ہے۔ جبکہ وہ مسکراتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد میری آنکھوں میں سوچوں کی پرچھائیاں لہرانے لگی تھیں۔ میں اب سیدھا اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جہاں پر میرے تمام کاغذات رکھے ہوئے تھے، پنچایت کے معاملات، گھریلو معاملات اور میری کتابیں سب اسی کمرے میں موجود تھیں۔ میں خاموشی سے جا کر اپنی ٹیبل کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ارادہ کل ہوئے فیصلے کے کاغذات پر نظر ڈالنے کا تھا، وہاں پر مجھے اپنی مہر لگانی تھی۔ ابھی میں اپنی سوچ میں ہی مبتلا تھا جب میرا موبائل فون بجنے لگا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، سامنے میرے بیٹے کا نام جگمگا رہا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ میں ہیلو کہتا اس سے پہلے ہی اس کی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ بابا، ابھی تھوڑی دیر پہلے امی سے بات ہوئی تھی، کافی پریشان لگ رہی تھی، آپ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ بہت الٹی الٹی باتیں کر رہی تھیں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں تھوڑا سا حیران ہوا تھا اور فوراً سے بولا، کیا ہوا ہے ابراہیم؟ سب خیریت تو ہے نا؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ خیر خیریت، بس فون کرتے ہی اپنی ماں کی شکایتیں شروع کر دی۔ وہ بولا، خدا کا خوف کرے، میں امی کی شکایت کیوں کروں گا؟ پریشان ہو گیا ہوں، اچانک سے انہوں نے فون کیا اور آپ کے بارے میں عجیب باتیں کرنے لگی۔ آپ کچھ ان سے چھپا رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ آپ دونوں کے درمیان 2 دن پہلے بھی میں نے جب امی کو فون کیا تھا، وہ بہت الجھی لگ رہی تھی۔ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا جواب دینے کی بجائے وہ اپنی بات کر رہی ہیں، اور وہ بھی الجھن بھرے انداز میں۔ مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، اگر آپ کہیں تو میں گھر آ جاؤں؟ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں بولا، اگر تم گھر آنا چاہتے ہو سو بسم اللہ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری حویلی ہے، تمہیں یہیں آباد ہونا ہے، لیکن اگر پریشان ہو کر آ رہے ہو تو مت آؤ۔ تمہاری ماں شوگر کی مریضہ ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سر پر سوار کر لیتی ہے۔ دراصل کئی دنوں سے ایک عورت دروازے پر بیٹھ کر چیخ چلا رہی ہے کہ میرا بچہ مجھے واپس کرو، پاگل عورت ہے۔ آج بھی چیخ رہی تھی۔ میں جلد بازی میں نیچے چلا گیا، ارادہ تھوڑا غصہ کر کے اس عورت کو بھگانے کا تھا۔ جلد بازی میں جانے کی وجہ سے تمہاری ماں کچھ الٹا ہی سمجھ بیٹھی، اور پھر تم نے کال کر لی، اس لیے وہ تم سے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہوگی۔ ابھی مجھ سے بھی یہی بات کہہ رہی تھی۔ میری بات سن کر میرا بیٹا بولا، نہیں بابا جان، بات کچھ اور ہے، انہوں نے مجھے یہ بات بھی بتائی تھی، لیکن ان کا انداز مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔ یا آپ ایک کام کریں، ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزاریں، اکیلے رہنے کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو رہی ہیں، اگر آپ بولیں تو میں آ جاتا ہوں۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں بولا، مجھے لگ رہا ہے تمہیں ہم دونوں یاد آ رہے ہیں، میں ٹکٹ بھیج دیتا ہوں، تم آ جاؤ۔ جبکہ وہ بولا، اتنا کما لیتا ہے آپ کا بیٹا کہ اپنے بل بوتے پر اپنے باپ سے ملاقات کرنے کے لیے پاکستان آ جائے، کیا مطلب ہے آپ کا؟
میں خود سے نہیں آ سکتا۔ اپنے بیٹے کی بات سن کر میں کھل کھلا کر ہنسا تھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، تم وہاں پر نوکری بھی کرتے ہو، پڑھائی بھی کر رہے ہو۔ کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں، میرے بیٹے ہو کر اتنی محنت کر کیسے لیتے ہو؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میرے نصیب میں گدی آئی ہے، بیٹھ کر کھایا ہے اور اپنے ساتھ موجود اپنے خاندان کو بھی بیٹھ کر ہی کھلایا ہے۔ ایک واحد تم ہو جسے محنت میں عظمت نظر آتی ہے۔ میری بات سن کر دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولا، اچھا میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، میرا باس مجھے بلا رہا ہے، آپ امی کا خاص خیال رکھنا، مجھے ان کی طرف سے بہت ٹینشن ہو رہی ہے، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا تھا، جبکہ اس کا اچانک سے خاموش ہو جانا اور جلد بازی میں فون بند کر دینا مجھے حیران کر گیا تھا۔ ابھی میں موبائل فون ہی دیکھ رہا تھا جب میری بیوی چائے لے کر اندر داخل ہوئی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ، آنکھوں میں تھکن، چائے میرے پاس لا کر بولی، کیا ہوا، سب خیریت ہے؟ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں بولا، آپ ادھر آئیں اور میرے پاس بیٹھیں، آپ کی بڑی شکایتیں مل رہی ہیں۔ میں نے کرسی گھسیٹ کر اپنے قریب ہی رکھ لی تھی۔ وہ پریشان پریشان سی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا چل رہا ہے بیگم؟ آپ کے دل و دماغ میں، آپ مجھے بتا دیں، آپ پردیس میں بیٹھے اپنے بیٹے کو اتنا پریشان کیوں کر رہی ہیں؟ وہ واپس آنے کی باتیں کر رہا ہے، اگر واپس آئے گا تو پڑھائی ادھوری رہ جائے گی۔ کیا آپ اپنے بیٹے کو ان پڑھ بنانا چاہتی ہیں؟ میری بات سن کر میری بیوی فوراً سے بولی، ایک تو آپ کے لڑکے سے انسان کوئی دل کی بات ہی بول ہی نہیں سکتا، کچھ بھی کہو فوراً سے باپ کو بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے۔ بس دل تھوڑا سا پریشان ہو رہا تھا، اس لیے اس سے بات کر لی، اور اگر آ رہا ہے تو پلیز اسے بلا لیں، میری ممتا ٹھنڈی ہو جائے گی۔ میں بہت یاد کرتی ہوں اس کو، اکیلے رہ رہ کر شاید پاگل ہو رہی ہوں، اس لیے بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتی ہوں، اور میرا آپ اور اس کے سوا کون ہے جس سے میں اپنے دل کی باتیں کروں؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا۔ چند لمحے بعد میں نے خاموشی سے چائے اپنے حلق میں اتاری تھی اور بنا اس پر دھیان دیے اب کاغذات کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا اگر میں زیادہ دیر اس سے بات کرتا وہ مزید الجھن میں پڑ سکتی تھی، اور میں ابھی فی الحال اس کام پر دھیان دینا چاہتا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا، رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ کام وغیرہ سے فارغ ہو کر میں اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی آنسوؤں سے زار و قطار رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے بھی مجھے حیرت ہوئی تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ مگر فی الحال میں کچھ نہیں بولا تھا، وہ اپنے رب سے ہم کلام تھی۔ میں درمیان میں بیٹھ کر اس کی عبادت میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا اور اس کی دعا مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، ہچکیوں سے اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ نماز سے جیسے ہی وہ فارغ ہوئی میں بے اختیار بولا، کیا بات ہے، تم اتنا رو کیوں رہی ہو؟ کوئی بات ہو گئی ہے؟ دوپہر میں بھی تم مجھے کافی الجھی لگ رہی تھی، تمہارا بیٹا بھی پریشان ہو رہا ہے، آخر تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی بات ہو گئی ہے کیا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ اس کی چپ میرے دل میں مزید خدشے پیدا کر رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری یہ چپ مجھے پریشان کر رہی ہے، بتاؤ بات کیا ہے؟ اگر اسی طرح چپ رہو گی مجھے سچائی کیسے پتہ چلے گی؟ میری بات سن کر وہ دھیمی آواز میں بولی، ہر انسان کو نظر انداز ہونے پر تکلیف ہوتی ہے، اور آج دوپہر میں آپ سے بات کر رہی تھی اور آپ نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے یہ سب باتیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں،
اگر میں آپ کو آپ کا سگا خون دیتی، آپ میرے ساتھ کبھی ایسا سلوک نہیں کرتے۔ آپ کی امی نے ہمیں خاندان سے بے دخل کر دیا، وہ مجھے اپنی بہو مانتی ہی نہیں ہیں۔ آپ سردار ہیں اور میں سردار بھی، لیکن مجھے وہ اختیار حاصل ہی نہیں جو مجھے ہونا چاہیے۔ بڑی حویلی کے ہوتے ہوئے ہم چھوٹی حویلی میں رہتے ہیں، اور آپ پوچھتے ہیں کہ میری چپ کا راز کیا ہے۔ آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کیا چاہتی ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے کروٹ موڑی تھی اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ میرے ضبط کا کبھی کبھی امتحان بن جاتی تھی۔ ایک طرح اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ سردار بی بی ہونے کی حیثیت سے اس پورے گاؤں پر راج ہونا چاہیے، لیکن وہ مقام بالکل بھی حاصل نہیں تھا۔ میں چند لمحے تک اس کی پشت دیکھتا رہا تھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آنکھیں آسمان پر ٹکی ہوئی تھیں اور میں کب ماضی کے خیالوں میں گم ہوا مجھے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ 20 سال پہلے میری زندگی مکمل طور پر تبدیل تھی۔ شادی میری ماں نے اپنی پسند سے ایک بڑے گھرانے کی لڑکی سے کروائی تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میری بیوی مجھے مکمل کر چکی تھی۔ ہمارے درمیان بے حد پیار محبت تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا میری ماں نے اولاد کی خواہش ظاہر کی تھی کہ تم سردار خاندان کے تعلق رکھتے ہو، تمہارا خون اس دنیا میں ہونا چاہیے، تمہارے بعد تمہاری گدی کون سنبھالے گا۔ امی کی بات سن کر میں نے اپنی بیوی پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تھا کہ اب ہمیں اولاد کر لینی چاہیے۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی۔ ہر عورت اس بات پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، خوش ہو کر جواب دیتی کہ ہاں میری بھی خواہش ہے، لیکن میری بیوی میں ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ میں جب بھی اولاد کی خواہش کا اظہار اس سے کرتا، وہ ہمیشہ چپ لگا لیتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اس سے پوچھا آخر وجہ کیا ہے، کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اندرونی بیماری ہے، لیکن وہ جواب نہیں دیتی تھی۔ تھک ہار کر میری بیوی نے مجھے طلاق دینے پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن میں زینت سے بہت پیار کرتا تھا۔ میں نے امی کو منع کر دیا تھا کہ میں اسے طلاق نہیں دوں گا، وہ بیوی ہے میری۔ میں نے شادی طلاق دینے کے لیے نہیں کی تھی۔ میری ہمت دیکھ میری بیوی نے مجھے آخر سچ سے روشناس کیا تھا کہ وہ ماں بننے کے اہل نہیں ہے۔ اس کے گھر والوں نے یہ بات چھپائی تھی۔ بہت ناراض ہوا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی جو بول رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ میں نے اس کا بڑے سے بڑے ڈاکٹروں سے علاج معالجہ کروایا تھا، لیکن سب نے یہی بولا کہ آپ کی بیوی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ آپ نے دوسری شادی کر لی، اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد سے نواز دے گا۔ میں نے جب یہ بات اپنی بیوی کو بتائی، وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہیں نہ کہیں اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، لیکن اس کا چپ ہونا مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ ایک عورت کھڑی ہو کر جھگڑا کرے، لڑائی کرے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، مکمل اختیار میں رکھتی ہوں۔ لیکن اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا، اور اس کی ایک چپ مجھے بہت کچھ سمجھا چکی تھی کہ اس میں برداشت نہیں ہے۔ میں نے اپنی ماں کو منع کر دیا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، میں ایک بچہ گود لے لوں گا۔ میری بات سن کر میری ماں بہت ناراض ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے حویلی سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن میں بڑا بیٹا تھا، سرداری میرے سر ہی آنی تھی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ چھوٹی حویلی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ گاؤں کے لوگ مجھے سردار صاحب کی گدی سے بالکل ہٹانا نہیں چاہتے تھے، لیکن اماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر تم اپنی عورت کے ساتھ رہو گے تمہیں گدی نہیں ملے گی، تمہیں یہ جگہ چھوڑنی ہوگی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میرے پاس پیسہ روپیہ سب تھا، زمینیں تھیں جہاں سے مجھے روپیہ پیسہ مل رہا تھا۔ اگر سرداری چلی بھی جاتی مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا، مگر مجھے معلوم تھا مجھ سے زیادہ میری عوام کو فرق پڑے گا۔ اماں کے حکم پر
مجھ سے سرداری لے لی گئی، مگر جب یہ خبر عوام کو پہنچی وہ لوگ بہت ناراض ہوئے تھے۔ لوگوں نے کھلم کھلا احتجاج شروع کر دیا تھا کہ ہمیں سردار سے مطلب ہے، سردار بیوی سے نہیں۔ ہمارا نظام سردار چلا رہا ہے، اس کے علاوہ آدمی ہم سردار کو نہیں مانیں گے۔ آپ خون ریزی کریں یا پھر تلواریں نکال لیں، ہمارا سردار رحمان خان ہی رہے گا۔ لوگوں کی محبت دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں ایک بار پھر اپنی ماں کے پاس گیا تھا۔ اس پل میری ماں نے مجھے دوبارہ بولا تھا، میں تیری شادی ایک ایسی عورت سے کرواؤں گی جو تجھے اولاد دے گی، چھوڑ دے اسے، آخر اس میں کیا رکھا گیا ہے۔ بے شک خوبصورت ہے، اور میں اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی تیرے لیے ڈھونڈ کر نکالوں گی، اور کنواری ہوگی۔ مگر میں راضی نہیں ہوا تھا۔ انسان کچھ ہو نہ ہو وفادار ہونا چاہیے۔ میری ڈٹھائی دیکھ میری ماں نے صرف ایک بات کہی تھی، تیری بیوی صرف نام کی سردار بیوی ہوگی، سارے اختیارات میرے حصے میں ہوں گے۔ یہ بات تجھے سمجھنی ہوگی۔ میں فوراً سے راضی ہو گیا۔ میں سب ماننا چاہتا تھا، لیکن اپنی بیوی کو کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اماں نے مجھے واپس سرداری دے دی۔ گاؤں والوں نے خوب جشن منایا تھا۔ ایسا لگتا تھا مجھے ایک بار پھر سردار بنا دیا گیا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو گیا تھا۔ 6 مہینے بعد زینت نے مجھ سے ایک چھوٹے بچے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ آپ نے اماں سے بولا تھا، آپ بچہ گود لیں گے، کیا ہم کوئی بچہ گود نہیں لے سکتے؟ اس وقت میں تھوڑا سا پریشان ہوا تھا، آخر یہ کرنا میرے لیے درست ہے یا نہیں؟ کیا میں اپنے کسی بچے کو اپنی مان سکتا ہوں؟ میں اسے اپنی اولاد کی طرح ترجیح دے سکوں؟ اگر میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، کیا میرا رب مجھے معاف کر دے گا؟ کئی طرح کے خیالات میرے دل و دماغ میں تھے، لیکن اللہ کے حکم سے مجھے ایک بچہ گود مل گیا تھا۔ میں اس روز حیران ہو رہا تھا، یہ اللہ کا معجزہ تھا یا پھر کوئی اتفاق؟ میری سمجھ سے سب باہر تھا۔ اندھیری رات اور بارشوں کے دن تھے۔ سب لوگ اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جن کے کچے مکان تھے، اماں نے انہیں اپنی حویلی میں پناہ دی تھی۔ آخر ہم گاؤں کے بڑے لوگ تھے، ہمارا فرض بنتا تھا اپنی عوام کو سہارا دینے کا۔ میرا ارادہ اپنی حویلی میں بھی لوگوں کو ٹھہرانے کا تھا، مگر میں سردار تھا، لوگ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب بڑی حویلی چلے گئے تھے۔ بڑی حویلی اتنی بڑی ہے کہ پورا گاؤں میں اس میں بآسانی رہ سکتا ہے۔ میں اور میری بیوی بالکنی میں بیٹھے ہوئے تھے، جب اچانک میری بیوی کی نظر حویلی کے پچھلے حصے کی جانب گئی تھی، جہاں ایک گلی سی تھی۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، صحیح سرکار، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر کچھ رکھا ہے، غور سے دیکھیں، کوئی گلابی ٹوکری ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ دائیں جانب جھک کر دیکھا، وہاں پر واقعی ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی۔ میں اور میری بیوی حیران ہوئے تھے۔ ارادہ گارڈز کے ساتھ جانے کا تھا، مگر جب میں نے مین دروازے کی طرف دیکھا، سارے گارڈز اپنے کوارٹرز میں جا کر سو گئے تھے۔ سردار حویلی تھی، مجھے کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ میری طرف غلط نگاہ سے دیکھنے کی۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اگر اس طرف غلط نگاہ سے دیکھا یا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی، کتنی بری موت نصیب ہوگی۔ میں اپنی بیوی کے ہمراہ ہی اس گلی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دل میں پہلی بار ڈر پیدا ہوا تھا، کہیں یہ کوئی بم وغیرہ تو نہیں۔ یہاں پر داخل ہونا آسان کام نہیں تھا۔ اگر یہاں کوئی آیا تھا تو حویلی کے کسی ملازم کی مدد سے، یا پھر کوئی دیوار کو کود کر آیا ہوگا۔ بارشیں اتنی شدت سے ہو رہی تھیں کہ میری بیوی ٹھنڈ سے کب کب آ رہی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوئے، بارش کا بہاؤ اس طرف تھوڑا سا کم تھا، لیکن ہوا بہت تیز تھی۔ ہم دونوں جیسے ہی اس ٹوکری کے پاس پہنچے، ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ آسمان سر پر آن گرا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس گلابی ٹوکری کو دیکھ رہا تھا۔ اس گلابی ٹوکری میں کچھ اور نہیں بلکہ ایک معصوم ننھا سا پھول رکھا ہوا تھا۔ میری بیوی نے فوراً اس بچے کو گود میں اٹھا لیا تھا۔
اس کی دھیمی دھیمی سانسیں چل رہی تھی، لیکن ٹھنڈ کی وجہ سے وہ بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، سائیں سرکار، اس کو سانس آ رہی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس کو لے کر بات سن کر میں فوراً سے بولا، تڑپ کر اندر لے کر چلتے ہیں، میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں اور فوراً ہی اس کی دوائی دارو دی جائے گی، ہو سکتا ہے صحت یاب ہو جائے۔ آخر یہ بچہ یہاں آیا کیسے؟ جبکہ میری بیوی نے اس بچے کو اس طرح اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا کہ یہ اسی کے وجود کا حصہ ہو۔ ہم دونوں اندر آ گئے تھے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ اس بارش میں کسی بھی ڈاکٹر کا گھر آنا ممکن نہیں تھا، لیکن سردار کی کال پر وہ اگلے ہی لمحے گھر سے نکل چکا تھا۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد وہ گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ میں گارڈز اور چوکیدار سب کو جگا چکا تھا۔ ڈاکٹر فوراً اندر آ گیا تھا۔ میری بیوی اسے ہیٹر کے پاس لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کپڑے وغیرہ اتار کر اسے ایک تولیے میں لپیٹا ہوا تھا تاکہ اسے تھوڑی سی گرمائش ملے۔ وہ کپڑے گیلے ہو چکے تھے جو اس کے وجود پر موجود تھے۔ ڈاکٹر کے آتے ہی میری بیوی نے بچے کو ان کے سامنے کر دیا۔ چند ہی لمحوں کے بعد ڈاکٹر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی بیوی نے کمال کام کیا ہے، انہوں نے بروقت بچے کو ہیٹر کے سامنے رکھ کر گرمائش پہنچائی ہے، جس کی وجہ سے ان کی سانسیں ہموار ہو گئی ہیں۔ بچے کی حالت بہتر ہے، بخار ہو رہا ہے، میں انہیں دوائی لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں وقت پر دیتے رہنا۔ ویسے سردار صاحب، پوچھ سکتا ہوں یہ بچہ کس کا ہے؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس ان کی فیس ادا کی تھی اور انہیں جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ میں اب اپنی بیوی کو ہی دیکھ رہا تھا جو بہت ہی احتیاط سے اس بچے کا خیال رکھ رہی تھی۔ ہیٹر کو اب تھوڑا سا کم کر دیا گیا تھا کیونکہ کافی دیر سے ہم اس بچے کو ہیٹر کے سامنے لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بیوی مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کچھ علم ہے؟ جبکہ میرے پاس اس بچے کو جو جواب موجود نہ تھا، وہ بچہ نومولود تھا۔ اسے دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی پیدائش آج ہی ہوئی ہے اور اسے اس طرح سے پھینکا گیا ہے۔ میری بیوی نے ڈاکٹر سے بول کر اس کے لیے دودھ بھی لکھوا لیا تھا جو میں نے میڈیکل سٹور سے منگوا لیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بارش میں ہی گزر گئے تھے۔ تیسرے دن پنچایت میں نے اعلان کیا تھا، اگر کسی نے اپنا بچہ میرے گھر کی چھوٹی گلی میں رکھا ہے وہ مجھے بتا دے، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا، اور اسی پل میں نے فیصلہ لیا تھا کہ اس بچے کو میں یتیم خانے پہنچا دوں گا، کیونکہ ہم کسی بھی طرح کا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتے۔ پنچایت میں بتانے کا بھی مقصد صرف یہی تھا کہ اگر کوئی مجھ پر شک کرے یہ بچہ میں نے چوری کیا ہے یا پھر کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو، لوگ مجھ پر انگلیاں نہ اٹھا سکیں۔ میں اعلان کر کے گھر واپس لوٹ آیا تھا، مگر مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کیا سوچ چکی ہے۔ میں کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بچے کو لے کر کونے میں بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کا رونا میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو پہلی بار اتنی تکلیف میں دیکھا تھا۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور بولا، کیا بات ہے؟ کیوں اتنا رو رہی ہو؟ ایسی تکلیف میں نے اس کے چہرے پر تب نہیں دیکھی تھی جب میری ماں نے مجھے طلاق کے لیے بولا تھا۔ میری بیوی روتے ہوئے بولی، یہ بچہ میں کسی کو گود نہیں دوں گی۔ آپ ایسے کیسے پنچایت میں اعلان کر سکتے ہیں کہ آپ اسے یتیم خانے بھیج رہے ہیں؟ 2 دنوں سے میں اسے سنبھال رہی ہوں۔ جتنی محبت مجھے آج تک کسی سے نہیں ہوئی، اتنی محبت مجھے اس بچے سے ہو گئی ہے۔ میں اسے کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں اس کو سمجھانے کی کوشش ہی تھی کہ ہم بچہ اڈاپٹ کریں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم یہ قدم نہیں اٹھا سکتے، مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ نہ جانے یہ بچہ کس کا ہے، مگر میری بیوی ڈر چکی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں آپ چھوڑ دیں، لیکن میں اب اس بچے کو نہیں چھوڑوں گی۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے آنے سے میری گود بھر گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر مجھے اولاد دی ہے۔ میرا رب
ہر ایک ماں کی گود ہری کرنا جانتا ہے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، کہیں نہ کہیں وہ ٹھیک بول رہی تھی۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہی تھا، اس لیے میں نے ہاں کہہ دی تھی، اور اگلے دن پنچایت میں اعلان کیا تھا کہ جس بچے کو میں یتیم خانے بھیجنا چاہ رہا تھا، اب میں اسے گود لے رہا ہوں، وہی ہمارے آنے والے وقت کا سردار ہوگا۔ اس کی تربیت میں کروں گی، اس کو میں سمجھاؤں گا کہ گاؤں کون ہے اور گاؤں کے لوگ ہمارے لیے کیا مقام اور حیثیت رکھتے ہیں۔ لوگ فوراً مان گئے تھے، تمام لوگ مجھ پر اندھا بھروسہ کرتے آئے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کسی نے میری کوئی بات پر اعلان پر آواز نہیں اٹھائی تھی۔ اماں اگلے دن ہی گھر آ گئی تھی۔ انہوں نے کافی ہنگامہ کیا تھا کہ تم میرے خاندان کے بڑے بیٹے ہو، میں کیسے تمہیں ایک بچہ اڈاپٹ کرنے کی اجازت دے سکتی ہوں؟ تم دوسری شادی کرو، اپنا خون اس دنیا میں لاؤ، لیکن میری اور میری بیوی کی ضد دیکھ امی ایک بار پھر سے خاموش ہو گئیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ میری بیوی سردار بیوی تھی، لیکن اس کے باوجود اسے وہ مقام حاصل نہیں ہوا تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ میں ہر دعوت میں اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچتا تھا۔ میری ماں میرے بیٹے کو بہت پیار دیتی تھی کیونکہ میں اس سے بھی پیار کرتا تھا۔ میرے خاندان کا ہر فرد اسے اپنا مان چکا تھا، لیکن میری بیوی کو وہ مقام حاصل نہیں تھا جو اسے ہونا چاہیے تھا۔ کئی دفعہ میں دکھ بھی کرتا تھا، مجھے ملال بھی ہوتا تھا کہ ایک شوہر کا فرض ہوتا ہے اپنی عورت کو عزت دلانا، اور میں اس فرض کو بالکل پورا نہیں کر پاتا تھا۔ ابھی میں اپنے خیالوں میں گم تھا جب اچانک مجھے کمرے سے میرے بیوی کی رونے کی آواز آئی تھی۔ میں پلٹ کر کمرے میں واپس آ گیا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میں بنا کچھ بھی کہے اس کے پاس بیٹھ گیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اس کو سمجھایا تھا کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ میں کیا کروں؟ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن ماں تمہیں وہ مقام دینا ہی نہیں چاہتی۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں، تمہارا بیٹا تمہاری عزت کرتا ہے۔ گاؤں میں اگر کوئی تمہیں دیکھ لے سلام کیے بغیر نہیں گزرتا، تمہیں کیا چاہیے؟ مگر آج اس کا رونا نہیں رک رہا تھا، میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے چند لمحے تک اسے سنبھالا اور پھر اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا تھا۔ اب میں موبائل فون لیے باہر آ گیا تھا۔ میرے بیٹے کا واپس آنا بے حد ضروری تھا۔ اسے 2 سال ہو گئے تھے باہر ملک میں رہتے ہوئے۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے پردیس گیا ہوا تھا، وہاں پر ہی وہ نوکری بھی کر رہا تھا۔ میں نے اس کو پیسے بھیجنے کی بہت کوشش کی تھی کہ تم میرے پیسے لو اور اپنی پڑھائی کو سکون سے پوری کرو، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اگر میں نے آپ کے پیسے پر عیاشی کر کے اپنی تعلیم حاصل کی، مجھے کبھی بھی اس تعلیم کی قدر نہیں ہوگی۔ اگر میں محنت کروں گا پھر تعلیم حاصل کروں گا، تب مجھے میری تعلیم کی قدر ہوگی۔ وہ اسکالرشپ پر گیا تھا، اس نے میرا 1 روپیہ بھی اپنی پڑھائی پر نہیں لگایا۔ میری پہلی بیل پر اس نے کار ریسیو کر لی تھی۔ وہ حیرت سے بولا، بابا جان آپ نے اس وقت فون کیا ہے، سب خیریت تو ہے نا؟ پاکستان میں تو کافی رات ہو چکی ہوگی۔ جبکہ میں نے سنجیدگی سے بولا، تمہیں واپس آنا ہوگا 2 ہفتے کے لیے ہی، لیکن واپس آ جاؤ، تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک بول رہی ہوں، وہ بہت عجیب حرکتیں کر رہی ہے، اتنی زیادہ عجیب ہو چکی ہے کہ اب میں سنبھال نہیں پا رہا۔ بلا وجہ رو رہی ہے، پرانی باتیں اٹھا کر شکوہ کر رہی ہے۔ یقیناً وہ تمہیں یاد کر رہی ہے، اس لیے اس کی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ جبکہ وہ بولا، میں نے آپ سے پہلے ہی بولا تھا، مجھے امی کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں انہیں جانتا ہوں، وہ کبھی بھی مجھ سے بات کرتے ہوئے اس طرح کا انداز نہیں اپناتی۔ خیر میں اسی ہفتے واپس آتا ہوں، جب تک آپ امی کا خاص خیال رکھیں۔ کافی دیر تک میں اپنے بیٹے سے باتیں کرتا رہا تھا اور پھر موبائل فون بند کر کے واپس کمرے میں آ گیا تھا۔ میری بیوی گہری
نیند میں سو رہی تھی۔ 2 دن خاموشی سے بیت گئے تھے۔ اس 2 دن کے درمیان میری بیوی نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس پاگل عورت نے دروازے پر آ کر دوبارہ شور شرابہ کیا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا پنچایت کے کاغذات پر کام کر رہا تھا، جب ایک گارڈ اندر داخل ہوا تھا اور مجھ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے اجازت دی۔ وہ بولا، گاؤں میں باتیں بننا شروع ہو گئی ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ نے اس پاگل عورت کے ساتھ کچھ کیا ہے۔ جبھی وہ دروازے پر بیٹھ کر روز روتی رہتی ہے اور اپنا بچہ طلب کرتی ہے۔ میری ماں نے آپ اس کا کوئی بھی خیال نہیں اور بندوبست کر لیں۔ اتنے سالوں سے میں آپ کی ایک بات منی ہوئی ہے، اگر آپ کا نام ڈوبا تو قیامت آ جائے گی۔ گارڈ کی بات سن کر میں کھڑکی کے پاس آیا تھا۔ وہ عورت آج بھی دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی اور اپنا بچہ طلب کر رہی تھی۔ اچانک ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ میں اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، گن مین کو بلاؤ اور اس کو شوٹ کر دو۔ بلا وجہ کا تماشا کر رہی ہے، اور شوٹ کچھ اس طرح سے کرنا کہ ہم منظر نامے پر نہیں آئیں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ایسا کام کیا تھا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ جو ظالم ہیں۔ میں نے کبھی کسی بے قصور پر گن نہیں چلوائی تھی۔ اس عورت پر بھی چلوانا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میری عزت پر حرف آ رہا تھا۔ لوگ مجھے لے کر اب طرح طرح کی باتیں بنانا شروع ہو گئے تھے۔ میری بات سن کر پہلے تو گارڈ حیران ہوا تھا، لیکن میرے اٹل فیصلے پر وہ دیکھتے ہوئے پیچھے چلا گیا، اور کھڑکی سے کھڑا اس عورت کا تمام ماجرا دیکھ رہا تھا میں۔ گارڈ نے جا کر گن مین کو میرا حکم پہنچایا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ مجھے ٹیرس پر جاتا ہوا نظر آنے لگا۔ میری نظریں اب بھی اسی عورت پر تھیں۔ میں نے بے اختیار اپنا موبائل فون نکالا تھا اور گارڈ کو حکم دے دیا تھا کہ پہلے اس عورت کو وارننگ دے دو۔ اگر یہاں سے جا رہی ہے تب ٹھیک ہے، اگر نہیں جاتی پھر شوٹ کر دینا۔ میرے حکم پر گن مین اوپر جا کر تھم گیا تھا، جبکہ اب گارڈ اس عورت سے بات کرنے لگا تھا۔ یقیناً وہ اس کو تاکید کرتا تھا کہ وہ چلی جائے اور اب دوبارہ نہیں آئے، ورنہ اسے گولیاں مار دی جائیں گی۔ جب اچانک اس عورت نے ایک تصویر نکالی تھی اور گارڈ کو دکھاتے ہوئے چیخ چیخ کر بولنے لگی تھی، میرا بچہ مجھے واپس کر دو، وہ میرا خون ہے۔ اس کے ہاتھ میں وہ تصویر دیکھ میں بے اختیار اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ آخر گارڈ کو دکھا کیا رہی تھی؟ چند ہی لمحے کے بعد میں دروازے پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میری نظر اس کے ہاتھ میں موجود تصویر پر گئی، میرے وجود میں چنگاریاں دوڑ گئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھتے ہی کھڑے ہوئے گارڈ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا اور اس عورت کے قدموں میں بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ میرے آگے تصویر کرتے ہوئے بولی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میرا بچہ تمہارے پاس ہے۔ وہ رات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی، اس لیے میں اپنا بچہ سردار کی گلی میں چھوڑ کر چلی گئی تھی، یہ سوچ کر کہ میرا بچہ مجھے واپس مل جائے گا۔ لیکن تمہاری بیوی نے میرے ساتھ بہت ظلم کیے ہیں، مجھے اتنے سال قید میں رکھا۔ میں بہت مشکلوں سے اس قید سے باہر آئی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، یہاں تماشا نہیں کرو، اندر آؤ، میں بیٹھ کر بات کروں گا، جو بھی غلطی ہے میں سدھاروں گا۔ میرا دل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی اور تصویر نہیں، بلکہ وہ تصویر تھی جو میرے بچے کی تھی، اس دن کی تھی جب میرا بچہ گلی میں ٹوکری میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس عورت کو لے کر اندر آ گیا تھا۔ اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنے ملازم سے پانی منگوا کر اسے دیا تھا۔ شور کیا آواز سے میری بیوی بھی کمرے سے باہر آ گئی تھی اور اس عورت کو دیکھ کر اپنی جگہ پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ میں اس عورت کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، اب آپ مجھے بتاؤ کیا ماجرا ہے، اگر کہ آپ کون ہو، آپ کے پاس میرے بیٹے کی تصویر کہاں سے ہے؟ کیونکہ اس دن صرف میں اور میری بیوی تھے،
کوئی دوسرا گارڈ بھی موجود نہیں تھا۔ میری بات سن کر وہ بولی، جب میں نے اپنا بچہ اس گلی میں رکھا تھا میں نے تصویر کھینچ لی تھی۔ آپ کو معلوم ہے اگلے دن ہی میں اپنا بچہ لینے کے لیے آئی تھی تکلیف میں، مگر آپ کی بیوی نے مجھے قید میں ڈال دیا تھا، صرف یہ بول کر کہ وہ بچہ اب اس کا ہے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں پریشان ہو گیا تھا، مجھے معاملہ بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ عورت مزید بولی، آپ ہی کے ہی گھر کے تہہ خانے میں موجود ایک کمرہ ہے اور رکھا گیا تھا جہاں مجھے تقریباً 4-5 سال قید میں رہی، اور پھر مجھے یہاں سے دوسرے گاؤں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر میں نے بہت محنت کی یہاں تک پہنچنے میں۔ کچھ لوگ تھے جو مجھے یہاں نہیں آنے دیتے تھے، بہت مشکلوں سے میں آپ کے دروازے تک پہنچی، لیکن آپ لوگ میری بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آج جب اس گن مین نے مجھے کہا کہ مجھے گولی مار دی جائے گی، تب میں نے طے کر لیا کہ آپ کو سچائی بتا دوں۔ مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے میرا سلیم چاہیے۔ میں اسے دیکھتے ہوئے بولا، ہم نے اس کا نام عمران رکھا ہوا ہے، وہ پردیس پڑھائی مکمل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ میری بیوی اولاد کو لے کر بہت زیادہ جذباتی ہو چکی تھی، اس لیے اس نے یہ قدم اٹھا لیا، لیکن میں اپنی بیوی کی اس حرکت پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا، جبکہ وہ عورت بولی، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس مجھے میرا بچہ چاہیے۔ جب اچانک اس عورت کے عقب سے آواز گونجی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے کچھ بتائے گا؟ ہم سب پلٹے تھے، سامنے کوئی اور نہیں بلکہ ابراہیم کھڑا ہوا تھا۔ وہ عورت اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس سے پہلے ہی میری بیوی بھاگتے ہوئے اپنے بیٹے کے سینے سے جا لگی تھی اور خوفزدہ لہجے میں بولی، میں تمہیں کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ تم میرے بیٹے ہو، اس عورت کے بیٹے نہیں ہو۔ میں نے تمہیں پالا پوسا ہے اور راتوں کو جاگی ہوں، میں نے ہی تمہارا خیال رکھا ہے۔ وہ بولا، جی امی، آپ کا ہی تو میں بیٹا ہوں، کوئی مجھے بتائے گا یہ عورت ایسا کیوں بول رہی ہے؟ لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ میں نے ہمیشہ گاؤں والوں کے ساتھ صلہ رحمی کا مظاہرہ کیا تھا، میں اب ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا تھا جو میری نام کو مٹی کر دے۔ میں نے اپنے بیٹے کو تمام حقیقت بتائی تھی۔ کچھ دیر کے لیے وہ کچھ بول نہیں پایا تھا اور پھر اس عورت کی طرف بڑھا تھا، اسے گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما تھا۔ میری بیوی بالکل خاموشی سے ہر حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اس عورت کو دیکھتے ہوئے بولا، مجھے پہلے ہی شک تھا کہ میری ماں کوئی اور ہے۔ مجھے سچائی کا علم تھا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ امی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنی ماں کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے سکون کا سانس خارج کیا تھا کہ میرے بیٹے نے میری بیوی کو ماں کہنے سے اجتناب نہیں کیا تھا۔ میری بیوی بھی رونے لگی تھی، اس نے بھی آگے بڑھ کر اس پاگل عورت سے معافی مانگ لی تھی اور اسے ہمارے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دی تھی، مگر میرا بیٹا اس بات کے لیے راضی نہیں ہوا تھا۔ اس کے نام پر جو میں نے ایک مکان بنوایا تھا، اس نے وہاں اپنی سگی ماں کو ٹھہرا دیا تھا۔ اس عورت نے بعد میں تمام تر کہانی بتائی تھی کہ اس کا شوہر بچہ بیچ دیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ابراہیم ہونے کے بعد اس نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ کسی کی اولاد کو چھین کر اپنی گود میں نہیں ڈالیں، یہ غلط ہے، سراسر غلط ہے، اس اولاد کے لیے بھی اور اس ماں کے لیے بھی۔ بے شک آپ اس سے بہت محبت دے رہے ہوں، لیکن ایک ماں ہی جانتی ہے کہ وہ اپنا بچہ کتنی تکلیفوں کے بعد پیدا کرتی ہے۔ مثال بعد ہی، لیکن اس خوبصورت عورت کو اپنا بچہ مل گیا، جو خوشی میں نے اس کے چہرے پر دیکھی شاید ہی میں نے کبھی کسی کے چہرے پر دیکھی ہو۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے۔
اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل حریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔